اچھا میرے بھائیو، آپ دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں. میرے خیال ہے اس ویک میں وہ بھی ایک کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے جو ممدوح ہیں اور محبوب مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے ہیں. لگوائے انہوں نے ہیں اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے. کسی حد تک یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بےچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً. حقیقت بات ہے، جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70+ ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، واقعی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہیں وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ. تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا. تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا. تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی. میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے. تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا. تو میں نے کہا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں. تو چلیں میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں. میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے. باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں، دائیں طرف بائیں طرف سارا. پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے. یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں. چلیں اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، جو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے. پھر وہ شخص جس نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے. اب میں نے یہ بال رکھے میں، مجھے پتا ہے کہ بال سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ حلق کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کمفرٹیبل ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے. تبلیغی جماعت میں تو ویسے ہی بال رکھنے کا رواج بہت کم ہے. خیر اسی قسم کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ جانا تھا اگر طارق جمیل صاحب شادی کر لیتے کوئی اس عمر میں، حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خبر بننی تھی. میرا خیال ہے شادی کرنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خبر بنی ہے واقعی خبر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر لوگوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیوز، کوئی آڈیوز پیچھے چلائی ہوئی ہیں جس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب اس عمر میں بھی دنیا سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں. اور جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید کوئی شادی کے لیے مزید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بال تو پہلے ہی وہ کالے کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، بال کالے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں.
لیکن وہ لوگ پھر 7 صفر لگا کے خود رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے درویشی کی زندگی گزارو، اور خود دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے. اس کے بعد یہ بالکل ٹراما میں چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہر لیکچر میں ہی روتے تھے اور پھر وہ ویڈیوز بھی چڑھتی تھی، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس صدمے کے وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب پوری زندگی ریکور ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ ریکور کیا کر کے وہ ریکور پلس ہو گئے ہیں انہوں نے بال بھی لگوا لی ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس غم کی کیفیت سے ریکور کر کے، کچھ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے پازیٹیو سینس میں. شرعی گرفت میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند سور کر رکھنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں، ان کی گاڑیاں اور لیونگ سٹینڈرڈ، تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا. اور میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے، جس طریقے سے ریسیو کیا ہے. تو سامنے ظاہر ویڈیو بن رہی تھی نا، یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا، جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی، ابھی اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے، کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا، اور پھر جب ڈاکٹر ہے، دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے، تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے وی لاگ بنا دیے اس کے اوپر. ہاں، ایسے صحافیوں نے بنایا جنہوں نے خود بال لگوائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے. کئی لوگوں کے دوبارہ سے جھڑ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے، آپ کو پتا ہے، پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جی بال. یہ دیکھیں، یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے گنجے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، یہاں پہ اور گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے. ہاں، یہ نہیں آپ دیکھیں کہ داڑھی بھی ان کی جو ہے وہ صاف ہو جائے نا. یہ داڑھی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ داڑھی والا معاملہ یہ والا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی نبی الاسلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہے. تو بہرحال وہ بال یہاں سے اتار کے انہی بالوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے میں وہ ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود سے وہ آپ کی اپنی کھیتی اگ آتی ہے. اور اس میں 99.9% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال ہی استعمال ہوتے ہیں. کسی دوسرے کے بال لگانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جسم اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے یا جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے، تو وہ تو امیونٹی سسٹم اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بال لگاتے ہیں. لوگوں کے بال اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص وگ لگوا لے، اس کی تو مانیت ہے، وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. وگ آپ مصنوعی بالوں کی لگا سکتے ہیں، کسی انسانی بال کی وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے، یا مولانا کا 70+ کی عمر میں داڑھی کو کالا کرنا، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ چند بال تھے، اس کی بھی مزید بریک اپ آئی ہے کہ 8 یا 10 بال جو ہے وہ
آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے تھے اور اتنے ہی سر مبارک کے سفید تھے، اور وہ بھی کن پٹی پہ. یعنی نبی علیہ السلام اپنی وفات تک جو 61 ایئرز آپ کی ایج ہے سولر اعتبار سے جو ہم گنتے ہیں، یہ جو 63 ایئرز ملتا ہے وہ لیونر ہے، چاند کے اعتبار سے. ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 61 ایئرز تھی. 61 ایئرز میں بھی نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہی تھے. یہ معجزہ تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالے بال خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا. باقی لوگ اسے اچیو کرنے کے لیے داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں. بہتر تو ہے کہ آپ مہندی استعمال کریں، ریڈ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں رنگتے نہیں، تم داڑیوں کو رنگو. لیکن یہ نبی علیہ السلام کا حکم داڑھی کو رنگنے کا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں وہ خود داڑھی نہیں رنگتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں مسند علی ابن الجاد میں آتا ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود راوی ہیں کہ داڑھیوں کو رنگنا یہ بہتر ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا، میں نے آپ کو ممبر پر بارہا دیکھا ہے، آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اب مولا علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی، سفید ہی رکھی ہے. آپ کی شہادت 64 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ ہوئی ہے، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں بھی داڑھی کو کالا نہیں کروں گا سیدنا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی کالا کرنا چاہے تو وہ سیدنا حسین کی سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، گورنر یزید کے سامنے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا، تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی، جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں. اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے، بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی، اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی، 58 ایئرز، جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حساب سے ثابت ہے، میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ پھر ٹاپک اس طرف چل پڑے گا، صرف یہاں ضمناً ذکر کرنا مقصود تھا. البتہ مسلم شریف میں جو ایک حدیث ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا ابو قحافہ کو، تو ان کی داڑھی بھی سفید تھی، سر کے بال بھی سفیدی سے چمک رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کالا رنگ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے شخص کو کالا رنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسا جوان شخص جس کی داڑھی یا سر کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئے، اسے تو لازمی رنگنا چاہیے. یہ جو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں 50-60 پلس لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بچہ ہے 20-22 سال کا اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور شرم کے مارے وہ داڑھی نہیں رکھتا کہ اس کی داڑھی سفید نظر آئے گی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو میں نے ان کو کہا یار داڑھی رکھو، کالی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، 58 سال تک کرتے رہو. سیدنا حسین ابن علی سے ثابت ہے، اور بھی کئی اصحاب سے. حضرت حسن ابن علی کے بارے میں بھی المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے، وہ بھی داڑھی رنگتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے جس میں ممانعت آئی، وہ بہت بوڑھے شخص کے لیے ہے. ظاہر ہے اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک 80-90 سال کا بندہ ہے اور وہ داڑھی کو کالا کر رہا ہے، وہ اور رنگ سے کرے.
البتہ وہ جو ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے، یعنی ان کی یعنی داڑھی اور سر کے بال وہ رنگ رہے ہوں گے جس طرح کبوتر وائٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ کالا، یعنی وہ داڑھی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ میرے خیال میں تو یہ مولویوں کے بارے میں ہے جو علماء سو ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کا دین پھیلا رہے ہیں کہ جس دین کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو داڑھی رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر منڈائے گا وہ خارجی ہو جائے گا، ورنہ رائے ونڈ والے تو سارے خارجی ہو جائیں گے، بریلوی کہتے بھی ہیں ہاں، ستھن چھوٹی گردن موٹی، ہاں جی، گلے توا سر تے استرا کرواؤ ٹینڈ تے چلو رائے وینڈ۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ شلوار چھوٹی ہے گردن موٹی ہے اور سر پہ استرا کر۔ یہ شعر ہمیں بچپن میں، ظاہر ہم بھی بریلوی تھے تو ہمیں یاد کروائے گئے تھے، یہ شعر یاد ہے، پرانی کوئی شاعری کبھی یاد آ جاتی ہے۔ تو سر منڈانا خوارج کی نشانی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر مونڈے گا وہ خارجی ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی خود سر مونڈتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جس جگہ یہ حدیث موجود ہے نا، یعنی سنن نبی داؤد میں کبوتر کے پوٹوں والی، اسی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس شخص کے غسل میں بال خشک رہ گئے تو انہیں عذاب دیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پانی بھی ایشو تھا، آج کل تو وہ ایشو نہیں ہمارے لیے۔ وہاں تو نہانے کے لیے بھی پانی کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اس میں بالوں کا اہتمام کرنا ہمارا تو بڑا آسان ہے، شاور ہے، جتنے مرضی لمبے بال ہوں دھونے میں پرابلم نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی خود سر منڈایا کرتے تھے۔ حضرت علی کے مخالفین خوارج ہیں، ہم خوارج سے نفرت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے مخالف تھے، جبکہ حضرت علی خود بھی سر منڈاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے سر منڈانے والا خارجی نہیں ہوتا، بلکہ خارجیوں کی ایک نشانی سر منڈانا ہے، اور وہاں پر بھی ایک خاص طبقے کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا وہ مولویوں کے بارے چاہیے، علماء سو کے بارے میں، نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ اس امت میں بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے بھی یہی بات لکھی، فتح الباری میں نقل کی ہے، ابن حجر اسقلانی نے 3 صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں۔ اس کے بعد امام ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے، جنہوں نے یزید کی مذمت میں کتاب لکھی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ پوری بحث کی ہے، الموضوعات جو کتاب ہے اس میں، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی کالی کرے گا تو نعوذ باللہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، انہوں نے اس ٹاپک کو کھول کر بیان کیا ہے۔ البتہ ایک حدیث سنن نبی داؤد میں جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سفید بال داڑھی کے مت اکھاڑو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی قیامت کے دن، اور اللہ کی طرف سے نور عطا ہوگا اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی کے بال سفید رکھنے چاہیے، مراد یہ ہے کہ جو شخص اسلام پہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، بھلے وہ بعد میں ریڈ بھی کر لے، لیکن اس کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہوئی ہے، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا اسلام پہ چلتے چلتے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی رنگتا ہے تو قیامت والے دن اسے سفید داڑھی کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا کہ بھی چونکہ اس نے رنگ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی فرق والی چیز نہیں ہے نا۔
مراد یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی دے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے. سر اور داڑھی دونوں کے بال لاکھوں میں نیکیاں، بشرطے کہ کوئی دین پہ چلتے ہوئے اس لیول تک پہنچ جائے. اب سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ سر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا یا ویگ رکھ لینا یا دانت سیدھے کرنے کے لیے بریسز لگوانا یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور وہ سونے کا دانت لگوا لے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچر کو بدل رہی ہیں. اسی طریقے سے پلاسٹک سرجری بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. یہ فیشنوں والی پلاسٹک سرجری کی بات نہیں کر رہا. کسی کی کھال جل جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات چھل جاتی ہے تو پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں فطرت کو بدلنے میں نہیں آتی بلکہ فطرت کو اوریجنل حالت میں لانے میں شمار ہوتی ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. اس کیٹیگری میں یہ چیزیں فال نہیں کرتی. اس کیٹیگری میں وہ چیزیں فال کریں گی جو واقعتاً نیچر کو بدلنا ہے. جس طرح صحیح بخاری میں آیا، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ ہے نیچر کو بدلنا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے اور کندھوں تک کر لیے تھے، کیونکہ عورت نے زینت کس کے لیے کرنی؟ خامند کے لیے. تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، وہ امت کی مائیں ہیں، تو امہات المومنین نے بال چھوٹے کروا دیے تھے. اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے لیکن اتنے کہ وہ شولڈر سے نیچے نیچے رہے. مرد زیادہ سے زیادہ اتنے رکھے گا کہ شولڈر کے اوپر ٹچ کریں، اس سے نیچے کرے گا تو عورتوں کی مشابہت ہے. عورتیں اس سے کم کریں گی تو مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. دوسرا، ہمیں لینتھ کا پتہ چل گیا کہ عورت اور مرد کے بالوں کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. یہاں آپ دیکھیں وہ کئی صوفی ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، لعنت ہی کھٹتے ہوئے ہونا. اس طرح کے بال رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. باقی جہاں پہ جینون ضرورت پڑے وہاں پہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ چاندی کی ناک بنوا کے لگا لیں. ظاہر اب ناک کٹی ہو تو انسان بدصورت نظر آتا ہے. اچھا، چاندی کی جو ناک انہوں نے لگوائی کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے وہ اتنی اچھی دھات نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ. پھر اس نے سونے کی ناک، حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونے کی ناک انہوں نے لگوائی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سونے کا دانت لگوانا چاہتا ہے تو وہ درست ہے. اسی طریقے سے دانت سیدھے کروانے کے لیے بریسز لگواتا ہے تو فطرت کو بدلنا نہیں ہے، اس کی فطرت پہلے ہی خراب ہوئی ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے. اپنے بال ٹرانسپلانٹ کروانا، آپ کے بال جھڑ چکے ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کے تو بال نہیں جھڑتے نا، تو جس کے جھڑ گئے ہیں وہ نیچر سے ہٹ گیا اور وہ اگر خرچہ کر کے اپنے بال لگوانا چاہتا ہے لگوا لے. اسی طریقے سے اگر کوئی وگ استعمال کرنا چاہتا ہے مصنوعی بالوں کی، اوریجنل بالوں کی نہیں، مصنوعی بالوں کی، وہ استعمال کر سکتا ہے. اوریجنل بالوں کی جو وگ استعمال کرنا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک عورت حضور کے پاس آئی کہ میری بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں تو میں اس کے سر پہ بال لگوانا چاہتی ہوں. ٹرانسپلانٹ تو ظاہر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی اور عورت سے بال لیے تو اسی کی وہ بالوں میں اس کو گون دیتے تھے تو لگتا تھا کہ اس عورت کے بال زیادہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو انسانی بالوں کو گندواتی ہیں اپنے بالوں کے ساتھ، اس کا جوڑا کرتی ہیں. ایک وہ جوڑا ہے جو
یہاں عورتیں دھاگے کے ساتھ، کالے دھاگے کے ساتھ کرتی ہیں، پراندہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ انسانی بالوں کا اس طرح کا معاملہ کرنا یہ منع ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے حج کے موقع پر. تو ظاہر اس وقت وہ حکمران تھے، انہوں نے ایک اتنی لمبی چٹیا پکڑی ہوئی تھی انسانی بالوں کی، اور انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ تمہیں نہیں سمجھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بالوں کی چٹیا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر عذاب ہی اس وجہ سے سٹارٹ ہوا کہ ان کی عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی وہ خام خواہ کی ایک مصنوعی زینت بنانی شروع کر دی تھی، دنیا پرستی میں پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، نامحرم مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی اس زینت کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو یہ احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے. انسانی بالوں والا اپنے ہوں بال وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے انسان کے نہیں لگا سکتے، وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اگر کسی شخص نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے بال لگوائے ہیں نا، یا وگ استعمال کرتا ہے، اگر تو وگ وہ پرماننٹلی اٹیچ ہے، جس طرح وہ پرماننٹلی اٹیچ ہی ہوتی ہے، ایک بار وہ پیسٹ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی آپ اسے اتارتے ہیں، تو ہر غسل میں اتارنے کی ضرورت نہیں، سوائے ان کے کہ جو آسانی سے اتر آتی ہیں بغیر پیسٹ کے، ان کو تو آپ کوشش کریں کہ غسل میں اتار لیں، ادروائز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ آپ نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے یا وگ ہے، اسی کے اوپر سے غسل اور وضو والا معاملہ آپ کا ہو جائے گا، وہ اب آپ کے جسم کے حصے کے طور پر ہے، لہذا اس اعتبار سے کسی نے کوئی ٹینشن نہیں لینی. یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی، اس لیے میں نے اسے بیان کر دیا. لہذا وہ جو آیت ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انسانیت کو ابھاروں گا، شیطان نے کہا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. تو یہ وہ والی تخلیق بدلنا ہے جو اوریجنل تخلیق کو بدل دیا جائے، لیکن اگر آپ کسی فطرت کو کریکٹ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز نہیں آتی. اب اوریجنل کون سی آپ بدل رہے ہیں؟ وہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کے رسول نے ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گندواتی ہیں، اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. چند لوگوں کا ہوتا ہے، زیادہ تر کا تو نہیں یہ گیپ ہوتا، تو گیپ بنانا یہ کوئی نیچر نہیں ہے، ورنہ تو سب کا ہی ہوتا. اور اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی یہ آئی بروز. ویسے عورت کی اگر داڑھی نکل آئے تو وہ تو اس نے اکھاڑنی ہے، کیونکہ اس نے مردوں سے مشابہت نہیں کرنی. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائے گی. لیکن یہ والے بال خام خواہ ان کو ہر وقت چھیڑتے رہنا، اور پھر عورتیں بہانے کرتی ہیں، نہیں جی ہمارے تو وہ فطرت سے ہٹے ہوئے، ہم سیٹ کرتے ہیں، سارا نہیں اٹکے نے. نہیں، یہ ایک صرف فیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے. کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ کو وہ پورے سائز سائنٹیفکلی بتانے ہوں گے کہ اس سائز کا ہو تو اس کے بعد وہ کر سکتا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی تب پرفارم کی جائے اگر کسی نے کرنی ہے. ابن مسعود کی یہ حدیث ایک عورت نے اس زمانے میں سنی، اور وہ آ گئی حضرت ابن مسعود کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو بنوائیں اور دانتوں میں گیپ بنوائیں. ٹیٹو اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں بنوا لیے تھے تو اب اس پہ تیزاب ڈال کے اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کر لی کافی ہے، اس کے اوپر کوئی گرپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. اور یہ چہرے کے بال اکھیڑیں، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نظر نہیں آئی. اب وہ تو دعویٰ بھی کر سکتی تھی، یا تو وہ صحابیہ تھی، یا کسی صحابی کی بیوی ہوگی، یا کسی تابعی کی بیوی ہوگی، بس اس سے نیچے تو نہیں ہوگا. تو ابن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. تو میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے، لہٰذا رسول اللہ کا فرمانا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں کہا. حالانکہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں تھی،
لیکن ابن مسعود نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا اس لعنت کے اوپر بھی جو نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر فرمائی تھی. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام حدیث کے ذریعے قرآن حکیم کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر لیتے تھے. یہ جائز ہے. پھر اس عورت نے اگلی بات کی کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہی کام کرتی ہے. کوئی کلپ کاٹ لیا ہوگا کسی دیوبندی بریلوی نے اس ٹائم. آپ یہ بات کریں کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا, ہم تو اس وقت آئے نہیں تھے. اگر اس وقت نہیں تھے اونٹ کتوں آ گئے ہو؟ پھکی ہے نا. تو یا پھر کہو کہ انجینئر صاحب کو تواڈے نال دا اسی جنہیں کو کلپ کٹیا سی, چلو کم از کم اس زمانے تے میں ثابت ہو جاواں گا نا. ٹھیک ہے, تو وہ مشہور ہو جاتی ہے نا باتیں, افواہیں پھیل جاتی ہیں. تو ابن مسعود نے کہا کہ اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر آئی عورت. اس نے کہا کہ آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو کلپ ہی آپ کا کاٹا ہوا تھا. تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کچھ کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ رسول اللہ کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حدیث میں آپ کو پتا چل گیا کہ اس طرح کا جو بگاڑ کرنا ہے نا وہ تو منع ہے. لیکن کچھ بگاڑ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ وہ آپ نے کرنے ہیں, اور ان بگاڑ کو کرنا یا قدرت کی طرف سے ہوئی چیزوں کو سنوارنا وہ فطرت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کروانا. ختنہ اللہ نے نہیں کیا ہوتا, مخلوق کرتی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی ہے, لیکن یہاں بدلنا خود فطرت ہے. دوسری چیز فرمایا ناخن کاٹنا. تیسرا بغلوں کے بال صاف کرنا. چوتھی چیز زیر ناف بال. اور 5ویں مونچھیں پست کرنا. صحیح مسلم میں یہی حدیث ہے, اس میں آیا 10 چیزیں فطرت سے. ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے, مسواک کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا, ناک صاف کرنا. 5 چیزیں تو یہی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. پانی کے ساتھ استنجا کرنا. اس زمانے میں یہ بھی بڑی بات تھی کیونکہ عموماً استنجا مٹی سے ہوتا تھا, پانی تو بھر کے لانا پڑتا تھا. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں, ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے. اور مسلم شریف میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بالوں کے لیے, ناخن کاٹنے کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن کے اندر آپ نے ایک دفعہ یہ کام ضرور کرنا ہے. ویسے تو ہر ویک کر لیں ٹھیک ہے, لیکن لیٹ سے لیٹ بھی 40 دن. اس میں کوئی سائز کا نہیں ہے کہ اتنے بال ہو جائیں یا اتنے ناخن. 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے. 40 دن کے اندر آپ نے ایک دفعہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں, مونچھیں پست کر لینی ہے, بال غیر ضروری جو ہیں یہ صاف کرنے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع فرمایا. اب یہاں پر اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ایک اور ٹاپک ضروری ہے, میں اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیتا ہوں. سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے بال سنوار لیتا. یعنی اس چیز کو شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بال کو بکھرا ہوا رکھے, جس طرح یہ آپ کے صوفی مرزوب نظر آتے ہیں, نانگے پیر. پھر ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کپڑے دھو کر پہنتا. یعنی آپ علیہ السلام اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بکھرے بالوں کے ساتھ اور گندے کپڑوں کے ساتھ پھرے, بلکہ صفائی کا اہتمام کیا جائے. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کی حالت بتا رہی تھی کہ بیچارہ بہت غریب ہے. آپ نے پوچھا تیرے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے بتایا جی اتنے اونٹ. بکریاں بھی بے شمار. گائے؟ اس نے کہا اتنی. غلام تھے اس کے اپنے. آپ نے فرمایا تیری حالت تو نہیں بتا رہی, اگر اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر تیرے اوپر نظر بھی آنا چاہیے. گگڑا بن کے تو نا پھر. تو اس چیز کو پسند فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر نظر آئے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس کے اوپر نظر آئے. فضول خرچی نہ ہو، لیکن اس طرح بھی جان بوجھ کے ایکٹنگ کرنا کہ اپنے آپ کو غریب شو کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. سادگی ایک الگ سے چیز ہے. وہ بھی حدیث ہے جامعہ ترمذی میں ہی کہ جو شخص استطاعت کے باوجود مہنگا لباس دنیا میں ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس شخص نے دنیا میں بہت مہنگا لباس جو یہ پہن سکتا تھا میری وجہ سے ترک کیا. مہنگا لباس ترک کرنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن گندے کپڑے پہننا یا اتنا تھرڈ کلاس لباس پہننا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کون سا عذاب نازل کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کو تو غصہ صحیح آنا نا کہ میں نہ کچھ دیتا ہے اور انہیں اپنی حالتیں بنائی ہے. یا تو سب کچھ اللہ کو دے دینا اور واقعی فقر کی زندگی میں آ جائے، پھر تو سمجھ آتی ہے. خود جوڑا ہوا ہے اور اپنی حالت یہ بنائی ہوئی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیے گا، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ہاں یہ بھی ہے، جان بوجھ کے ایسا لباس پہننا کہ آپ لوگوں میں نمایاں نظر آئیں. ہاں یہ بھی بعض لوگوں کو شوق ہے. آپ یہ مولویوں کو دیکھیں نا، ایک سے ایک ون سمنا مولوی ایسی ایسی کرنس کی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کیا کچھ، پھر اوپر گوٹے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ معافی دے کیا حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے. یہ نعت خانوں کو آپ دیکھ لیں، یقین کریں لگتا ہے کہ پورے وہ ایکٹر ہیں. وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں، باقاعدہ سرخی پاؤڈر سارا کچھ لگایا ہوتا ہے. وہ کیمرے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. تو یہ شہرت کا لباس ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نا. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. یعنی آپ کسی بھی دوسری قوم کی مذہبی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. کوئی مسلمان اپنے ہاتھوں میں کڑا نہیں ڈال سکتا جس طرح سکھ ڈالتے ہیں. کوئی مسلمان اپنے ماتھے پر سندور نہیں لگا سکتا جس طرح ہندو لگاتے ہیں. کوئی مسلمان اپنے گلے میں سلیو نہیں لٹکا سکتا جس طرح کے کرسچن لٹکاتے ہیں. اور نہ ایسا کوئی لباس پہن سکتا ہے جو کسی کی مذہبی علامت ہے. یہ پینٹ شرٹ ٹائی یہ مذہبی علامتیں نہیں ہیں، یہ سب لوگ پہنتے ہیں. مذہبی علامتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، سلیب لٹکانا. اگر ٹائی مذہبی علامت ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے ٹائی لگائی ہوتی، اس نے تو کبھی ٹائی نہیں لگائی ہوئی. کبھی دیکھا ہے؟ سلیو لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. لہذا یہ جو لباس ہیں جن کے اوپر یہ مذہبی لوگ بازو کا تان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی تان بنتا نہیں ہے جب تک کہ مذہبی علامت نہ ہو کسی دوسرے ریلیجن کی. وہ پھر اس میں شمار کیا جائے گا. عام حالت میں آپ کسی کے اوپر اس اعتبار سے فتویٰ نہیں لگا سکتے. صحیح مسلم میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا زینت اختیار کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو. یعنی ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ کہ نہیں جی سلطان بہو نے کہا تھا سن فڑیات پیراں دیا پیرا. نہ، قرآن پڑھ لیا، اب تکبر نہیں کرنا، قرآن کی بات ماننی ہے. اگر آپ قرآن کو چھوڑ کے کسی بابے کے پیچھے چلیں گے آپ نے تکبر کیا قرآن سے. دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، اس کی وجہ سے کسی غریب سے نفرت کرے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اچھے دکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے نفرت نہ کریں. اور یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غرور توڑا ہے آپ کا. نماز میں ایک کالا ہو یا گورا ہو، اس نے پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہونا ہے.
ایک مسلمان ہوا امریکن، یہ میں آپ کو لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں، اس نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے۔ وہ جب پہلی دفعہ جمعے کی نماز کے لیے گیا نا، تو وہ گورا تھا، اس کے ساتھ ایک حبشی مسلمان کھڑا ہوا، تو وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے کہتا ہے میں کھڑا ہوا، تو جب میں رکوع میں گیا تو مجھے اس کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے، تو مجھے اسلام کی حکمت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا تکبر توڑا ہے کہ چٹی چمڑی اور کالی چمڑی پاؤں ملائیں گے اللہ کی وجہ سے، کوئی فرق نہیں، برابر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پاؤں سیدھے رکھنے ہیں، سیدھ میں رکھنے ہیں، کندھے سیدھ میں رکھنے ہیں، ان انفیوں سے پوچھو کہ یہ سیدھ میں رکھنے ہیں تو کتنے فٹ پہ کھڑا ہونا ہے، یہ بھی تو بتاؤ۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بتانے کو، حالانکہ بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے، یلزقو کے الفاظ ہے، پاؤں سے پاؤں مل جاتا، فزیکلی ملنے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو میں ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یلزقو، سیدھ میں نہیں، پاؤں سے پاؤں ملتے تھے، فزیکلی ٹچ کرتے تھے، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے منہ پھیر لو۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری حدیثیں میرے لیے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ میں تو زینت کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ شکلوں کو کیوں دیکھتے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکلوں میں بات جاتی تو سیدنا بلال حبشی ایک غلام ہی تھے نا، حبشی تھے، اور بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر جو بنو عدی کے سردار ہیں اور قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر حضرت بلال حبشی غلام کو بھی کہتے تھے یہ میرا سردار ہے۔ ایک عرب کے قبیلے کا سردار جو غلاموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، اسلام نے اتنا بدل دیا، وہ کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، دین کی نسبت کی وجہ سے۔ حبشی کتنا خوبصورت ہوگا، جتنا بھی خوبصورت ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہی ہونے ہیں، ناک موٹی ہونی ہے، رنگ اس کا کالا ہی ہونا ہے، لیکن آج جب ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہیں تو دل میں ہمیں وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور وہ محبت کا جذبہ آتا ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ ان کی شکل ہم نے دیکھی ہوئی ہے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لے یا نہ کروائے، کوئی وگ رکھ لے یا نہ رکھے، کوئی مہنگا چشمہ لگائے یا نہ لگائے، کوئی مہنگی گاڑی رکھے یا نہ رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اس طرح بن ٹھن کے جس طرح دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں آخرت میں اللہ کو دے لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں بات جنرل کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ وہ آلریڈی ایک امیر زادے ہیں، انہوں نے یہ دین سے ساری عمارت نہیں کمائی ہے، وہ آلریڈی بھی ایک لینڈ لارڈ تھے۔ بعد میں ٹھیک ہے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے سیر کروائی، تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ مولانا کا مزہ کرکرا نہ کریں، اگر انہیں بال لگوا لیے ہیں تو آپ ان کو مبارکباد پیش کریں، ہم بھی انہیں مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی شادی بھی کرنی ہے تو کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی مبارک آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ جو چیز اسلام میں حرام نہیں ہے، جواز کی حد تک موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کسی مسلمان کے اوپر کوئی تان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے نیگیٹو کامنٹس کیے، یا ان صحافیوں کو جنہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پھپتیاں کسی، انہیں سمجھاؤں گا کہ آپ یہ والی حرکت نہ کریں کہ آپ ایک وہ چیز جو اسلام میں حرام نہیں ہے اس اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔
باقی جس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب کوئی شخص پوری زندگی فقر کا درس دے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ والی درویشی نظر آنی چاہیے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے میرا کوئی ذاتی موقف ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی بیویاں آپ کو اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئیں. کچھ تو ساتھ ہی اعتکاف بیٹھی تھی, کچھ رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے آئیں. تو باقیوں کو تو حضور نے رخصت کیا, لیکن حضرت صفیہ کا گھر تھوڑا دور تھا. آپ نے کہا صفیہ تم رک جاؤ, تمہیں میں خود چھوڑنے جاؤں گا. جب آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ نے کچھ انصاری اصحاب کو دیکھا, تو وہ حضور کو دیکھ کے نا تیزی سے گزر گئے. آپ وہیں رکے, آپ نے ان کو بلایا, تو وہ جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ رات کے اندھیرے میں جو عورت میرے ساتھ ہے نا, اب اسٹریٹ لائٹ کوئی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, نہ کوئی روشنی ہے, یہ میری بیوی ہے, میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے رات کے اس اندھیرے میں. تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وہ تمہیں یہ وسوسہ دلا سکتا تھا, لیکن نبی الاسلام نے اپنی پوزیشن خود کلیئر کر دی پہلے ہی. حالانکہ آپ نہ بھی کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن ان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا اگر وہ بدگمانی کرتے. نبی کے بارے میں کرتے تو ایمان سے ہی جاتے. نبی الاسلام کو خطرہ ہوا کہ میرے اس ظاہری عمل کی وجہ سے, جس میں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور میرے بارے میں ایسا گمان کر کے اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھے. کلیریفائی کر دیا. لیکن یہاں آپ کو مولوی جمعوں کے خطبوں میں یہ تو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ حضرت عمر سے جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا یہ لباس کیسے سلا, مال غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, تمہارا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر دی تھی. یہ جس ممبر سے آپ کو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا, جیسے یہ واقعہ مکمل کرے آپ نے وہیں کھڑے ہونا ہے, کہنا جی میں بھی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, اور تو بھی حضرت عمر علی سنت پہ عمل کر. ہاں 10 تو 5 سال پہلے سائیکل تے آیا سا, تنخواہ تیری 30,000 ہے, خرچہ تیرا روزانہ کا 30,000 ہے, تو نے گاڑی رکھی ہوئی ہے, تو یہ بتا اللہ کا اتنا فضل کہاں سے ہے تیرے پہ؟ چندے سے کھا رہا ہے ظاہر ہے, اور کہاں سے کھا رہا ہے؟ اگر یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہوئے نا تو برا نہیں مانیں گے, نہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بعد میں کمرے میں تشریف لے آئیں, اور کمرے بالکل نہیں جانا, پینٹی لاندے جے. انہوں نے کو تقریریں باہر کر دے اسے جواب دیں دو کمرے اندر, جسے تقریر کی ہے وہیں پہ جواب دو کہ تمہارا یہ لیونگ سٹینڈرڈ کہاں سے آیا. تو واقعی جب ہم ایسے لوگوں سے درویشی کی باتیں سنیں, اب ہمارے باپا جانی ایکس مرشد دیکھیں نا, وہ سبز تکیے, میں نے پگڑی تو رکھ لی ہے, مجھے اس دن ایک بھائی کہہ رہے تھے 2 تکیے بھی رکھ لو تو چنڈے بھی چک لو. تو وہ خود کہتے ہیں میں غبارے بیچتا تھا, میں جھاڑو بیچا کرتا تھا. اس کے بعد بھائی دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے, کوئی ان کے گھر تیل کا کنواں نکل گیا ہے, کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے, بس دین کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. یہ ساری بہاریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دین کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اللہ کا فضل سارا اسی دین سے ہی کھایا ہے. ہاں تو ایسے لوگوں کو اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے جنہوں نے دینی کیریئر سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ فرق ہے علماء حق میں اور علماء سو میں, سیدھی سی بات ہے. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی جب آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑ جائے تو منہ سے جھاگ چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو مریدین ہے نا, سب سے پہلے وہ میدان عمل میں اتر آتے ہیں کہ آپ کو جی مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ کو حضرت صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ ایک جملہ انہوں نے رٹا ہوا ہے, جس وقت چاہتے ہیں یہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ماتی ماری جائے. سیدھی سی بات ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.